کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں فوج کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ ادارے کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے، میری فوج کی وردی پر نہ لگے۔ ہماری تاریخ کے بہت سے المیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے۔ کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ ان لوگوں نے صرف فوج کے ادارے کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں۔ وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا۔ یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا۔ ہاں، میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرت نہیں کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ
بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا. یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا. اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے. آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے. اور جنرل باجوہ صاحب، کہیں بھی جانا ہو یا کچھ بھی منگوانا ہو، موبائل ایپ سے بائی کیا بلاؤ. بائی کیا تو سمجھو بھائی کیا. صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے. آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے. جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی. کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا. آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا. کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟